بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر جب کبھی کسی نے انگلی اٹھائی یا بیان کیا یا کچھ کہا تو پوری قوم پر یہ واجب ہے کہ اس کا جواب دے، پوری قوم اس کی مذمت کرے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پہلے میں بتاتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گستاخی کر رہا ہے آپ کی شان میں تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امت میں سے جو بھی ہیں وہ جواب دیں، اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو امت کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں، امت کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر بلائیں آنے سے بچی ہوئی ہیں وہ حضور کی شان کی وجہ سے، تم پر جو عذابت نہیں آتے وہ حضور کی برکت کی وجہ سے، اور اگر تم نہیں چاہتے حضور کا دفاع کرنا تو پھر تمہیں اس زمین پر رہنے کا حق بھی نہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام غزالی کی بات میں جو نقل کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا دیکھنا جو قوم اپنے نبی کی شان کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، دفاع نہیں کرتی، ان قریب ان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی مائیں اور ان کی بہنیں سر عام بازاروں میں بیچی جائیں گی اور ان کے چھیتڑے اڑا دیے جائیں گے، اور ان کے دفاع میں پھر کوئی نہیں آئے گا، ان کے دفاع میں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ وقت ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوئی تو یہ انسان تو چھوڑے، میں کتے کی مثال دے دوں آپ کو، کتے کی، درباری کتا۔ تاتاریوں کے زمانے میں جب انہوں نے بغداد کو پورا ہلاک کر دیا تھا، تاتاری قوم ایک بڑی ظالم و جابر قوم جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے تھے، سارے مسلمانوں کو قتل کرنا ان کا بڑا عظیم مقصد تھا۔ بغداد میں سب کا قتل عام کر کے دربار میں بادشاہ ایک عیسائی پادری کو لے کے آیا اور کہا کہ جو لوگ موجود ہیں، کچھ مسلمان قیدیوں کو بیڑیاں پہنا کر پیچھے ہاتھ پر رسیاں باندھ کر زمین پر اوندھے منہ لٹایا گیا تھا، اور ان کو جلانے کے لیے، ان کو تانا دینے کے لیے ایک عیسائی پادری کو لا کر کہا گیا کہ محمد کی شان میں گالیاں دو، ان کی برائیاں کرو۔ تو وہ بھرے دربار میں آیا، کھڑا ہوا، سارا تو ان کا ہی ماحول ہے نا، سارے تتاری ہیں اور کچھ مسلمان ہیں بھی تو بیچارے مظلوم پڑے ہوئے ہیں۔ تو سارے دربار میں وہ کھڑا ہو کر ٹھٹا مار کر ہنستے ہوئے حضور کی شان میں بولنا شروع کیا۔ بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے باندھا جاتا تھا، سونے کے زنجیر سے باندھا جاتا تھا۔ بڑے لوگوں کے کتے بڑے ہی ہوتے ہیں، مرسیڈیز میں بھی گھومتے ہیں، بینز میں بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے گلے میں سونے کا پٹا ہوتا تھا، وہ بندھا رہتا تھا دربار میں۔ پالتو کتا تھا، پھالتو نہیں، پالا ہوا اور سکھایا ہوا، ٹرینڈ۔ اس بادشاہ کا کتا جو بندھا ہوا رہتا تھا وہ بھونکنا شروع کیا۔ اس عیسائی پادری کا بیان کیا شروع ہوا، وہ کتا بھونکنا شروع کیا۔ تو اچانک جب کتا بھونکے، اور وہ پاگل کتا نہیں تھا، بادشاہ کا کتا ہے، تو وہ چپ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بیان پہ تو نہیں بھونک رہا ہے۔ اس پادری نے کہا نہیں، وہ ایسی کسی دوسرے کو بھونک رہا ہے۔ پھر شروع کیا اس نے، تھوڑے جملے بولا تھا کہ کتا پھر بھونکنا شروع کیا، بہت تیز بھونکا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے، لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ عام بے وقت نہیں بھونکتا ہے، سمجھدار ہے۔ پھر کہا کہ کہیں آپ یہ اوپر تو نہیں بھونک رہا ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں، میرے اوپر کیوں بھونکے گا، تم لوگ میری بات سنو۔ تو سنانے کے لیے پھر اس نے حضور کی شان میں جب بکواس شروع کی، وہ کتا زنجیر توڑ کر کے وہاں سے چھلانگ لگا کر آیا اور اس عیسائی پادری پر ایسا اچھلا کہ دم زدن میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا۔ اور بہت ہی سخت ترین کتا تھا، کوئی قریب جاتا نہیں تھا، پھاڑ کر رکھ دیا محفل میں، بڑے دربار میں۔ سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب کے سینوں پر رعب طاری ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے؟ اسی مجمع میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نبی کی شان کے خلاف بولے تو کتا بھی بپھر جاتا ہے، ایک جانور بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک تو نہیں، جتنے دربار میں تھے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک کتے نے جو جواب دیا، دفاع کیا، ڈیفنس کیا، وہ تو
ہم سے بہتر تھا اور کئی لوگوں سے بہتر ہے کہ جس نے حضور کی شان میں ہونے والی گستاخی کو بندھے ہوئے جگہ پر بھی برداشت نہیں کیا۔ اے میرے عزیزو، آج تو ہم میں سے کوئی بندھا ہوا نہیں ہے، پھر بھی لوگ اپنی سیفٹی کے لیے خاموش رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف کوئی انگلی اٹھائے، آپ بے اختیار اس کا جواب دیں، انجام چاہے کچھ بھی ہو۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ گستاخی رسول میں ہمارے ہندوستان میں ایک کے بعد دیگرے ابھی لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کبھی ایک خبیثہ عورت بنگلہ دیش کی باہر بھگائی ہوئی یہاں آئی اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ پورا ہندوستان کیا، پورے عالم اسلام میں احتجاج کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے اس کو تڑی پار کیا ہے کہ اس کے اوپر قتل کا آرڈر بھی ہے، وہ اپنے ملک نہ جا کر ہندوستان میں پناہ لے کر رہ رہی ہے، اور یہ ہمارا ملک کیسے اسے پناہ دیتا ہے۔ ہمیں بہت اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ ہم تو ریکویسٹ یہ حکومت ہند سے بھی کرتے ہیں، ایسے کسی کو ہمارے ملک کی فضا خراب ہونے کے لیے جگہ نہ دی جائے، ہمارے ملک کا امن و امان غارت ہونے کے لیے ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کیا جائے۔ یہ کیا کریں گی؟ یہ حکومتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں اور تڑپائیں، کبھی کسی لڑکی کو کھڑا کریں گے، کبھی کسی آدمی کو، کبھی کسی جوگی کو، کبھی کسی یوگی کو۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ان سے بکواس کرایا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں میرے عزیزوں، آپ سننے کے اگر عادی ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ تم مر گئے ہو، ختم ہو گئی زندگی۔ ہاں، اگر تمہارے اندر زندگی میں ابھی رمق باقی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ حضور کی شان میں اگر کوئی بولے تو آپ کو تڑپ جانا چاہیے، اور جس کا جو پاور ہے وہ اپنا استعمال کرے، قانونی اعتبار سے روکنے کی کوشش کرے۔ کیا ہم نے کبھی دوسروں کی خداؤں کی توہین کی ہے؟ ہمیں اسلام نے یہ نہیں بتایا۔ جو تمہارے خدا ہیں تم ان کی عبادت کر رہے ہو، ہم دخل اندازی نہیں کرتے، لیکن حق بیان کرنے کے دوران ہم اپنی چیزوں کا حق کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج یہ جو ہمارے ہی ملک میں ماحول ہے، یہ دیکھنا اور آئندہ یہ سب چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ یہ ہمارا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ اپنے نبی کی شان کے خلاف جو بھونکتا ہے اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ ہاں، وہ رب تبارک و تعالیٰ بدلہ ضرور لے گا ان کا، لیکن ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تم اپنے نبی کے ماننے والے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تمہاری جوانی کس کام کی؟ تمہارا مال، تمہاری سیاست، تمہاری طاقت کس کام کی؟ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ لیڈر بن کر کے بھی جاتے ہیں، ان کے منہ میں بھی انہوں نے گھی شکر رکھ دیا ہے، وہ بولتے نہیں، اکا دکا کوئی چلا رہے ہیں پارلیمنٹ میں، باقی سب تو خاموش اپنی کرسیوں پر ڈیرہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہر ایک کو اپنے مذہب کے ڈیفنس کا حق ہے، تو اسلام کے ماننے والوں کو کیوں نہیں حق ہے؟ ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہماری مخصوص چیزوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، نبی کی ذات سے، قرآن پاک کی آیات سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، رب تعالیٰ کی ذات سے۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں، مسلمان قوم کی ایک عادت یہ ہے کہ اسے مارا جائے، اسے کاٹا جائے، اسے توڑا جائے، یہ برداشت کر لیتی ہے، لیکن حضور کی شان میں کچھ بھونکا جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہمارے مولا کی شان میں کچھ بکا جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم تو میسج دیتے ہیں حکومت تک بھی کہ ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنے کی مجبوری نہ لائی جائے جہاں ہمیں بولنا ضروری ہو جاتا ہے، ہم دفاع کریں گے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک بہت ہی بہترین میسج بھی دیا ہے۔ یہ کیا کر لیں گے حضور کو بول کر کے؟ سورج پر تھوکنے والا اوپر تھوکے گا، تھوک کہاں آئے گا؟ اس کے منہ پر آتا ہے۔ ان سب کے منہ پر تھوک لگا ہوگا، دیکھنا چند دنوں کے بعد سڑے ہوئے چہرے ان کے ہوں گے۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرش والے تیری شوکت کا علو، فرش والے، یہ زمین والوں کو کیا معلوم سرکار کی حیثیت کیا ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور یہ تو دنیا ہے ہی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو تمہیں اس وقت معلوم ہوگی جب مرو اور اٹھائے جاؤ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہاں وہاں پر بھی تمہیں دکھایا جائے گا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی، کسی کے بکواس سے حضور کی شان پر کچھ فرق تو نہیں آئے گا، لیکن ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اگر خاموش رہیں تو ہم بھی مجرموں میں شمار ہوں گے، بولیں تو ہمارا نام عاشقوں میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مذہب اہل سنت و جماعت پر عاشقان مصطفیٰ میں ہی زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔